یہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، یہ حواس ہیں. 5 حواس ظاہری ہیں، 5 باطنی جو اندر ہیں. یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا آج کیمرے کی آنکھ بڑی مشہور ہے. اجی یہ کیمرہ بہت تیز ہے، ٹیلی فون میں کیمرے لگ گئے، یہ اتنے میگا پکسل کا ہے، ایک ایک چیز دیکھ لیتا ہے. زیادہ تر ٹیلی فون میں ابھی تک 20 میگا پکسل تک پاور والے لینسز لگائے گئے ہیں. آپ کی آنکھ 576 میگا پکسل والی ہے، اللہ نے بنائی. مگر آپ اس کا شکر نہیں کر رہے، اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ جو 15-20 میگا پکسل کی ہے اس کی تعریف. یار کیا تیز ہے، بال تک نظر آ رہا ہے اس کیمرے کی آنکھ سے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں شکر کرو یہ آنکھیں ملی ہیں، اور ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہو اس کا شکر کرو. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، ان آنکھوں میں کتنی طاقت ہے، کتنی برکت آ جاتی ہے. ذرا سن لیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، بزرگوں نے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب، دوسروں نے بھی اس واقعے کو لکھا. ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، ڈراؤٹ. لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، پانی مانگنے کی نماز، روئے، دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. ایک شخص آیا، اس کو لوگوں نے کہا تم بھی دعا کرو، تم اس علاقے میں آئے ہو. اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. ادھر اس نے کہا، ادھر بارش شروع ہو گئی. وہ سب لوگ اس کے پیچھے ہو گئے. ہم رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کیا ہم نے، بارش نہیں ہوئی. تو نے صرف اتنا کہا کہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش ہو جائے، بارش شروع ہو گئی. یہ بتا تیری آنکھوں میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھنے میں تو ویسے ہی ہیں جیسی ہماری ہیں. اس نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اندازہ کریں، حضرت بایزید بسطامی صحابی نہیں ہے، تابعی، تبع تابعین میں شمار، اولیاء میں بڑا درجہ. مگر جب اللہ کے ایک ولی کو دیکھنے سے آنکھ میں اتنی برکت آ جائے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، اور پھر اس نبی کو سوچیں جس نے رب کو دیکھا ہے. کیونکہ کتابوں میں ہے، تفسیر نعیمی میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، صفاتی تجلی دیکھی. فلما تجلی رب، تو رب اس میں صفت ہے، اس میں ذات نہیں ہے. تو انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی. جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا. اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ رات کا اندھیرا، رات کے وقت گہرے رنگ کے پتھر پر، کالا پتھر کہہ لیجئے،
چھوٹی سی کالی چیونٹی دور، یہ بھی نہیں کہ سامنے، فاصلے پر، رات کا اندھیرا، پتھر بھی کالا، چیونٹی بھی کالی، چھوٹی سی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ صرف صفاتی تجلی دیکھنے سے یہ شان ہو گئی تھی، تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہوگی۔ تو یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، کیا دیکھنا چاہیے ان سے۔ اور میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہوئی ہے، میرے استاد مکرم، آپ لوگوں نے اکثر نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، تشریف لایا کرتے تھے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تھی، میں نے سبق بنا کر یاد کر لی ہے۔ فرماتے تھے من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ تو آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، پھر دل پہچانے اس کو۔ جی تو چاہتا ہے کہ 2-3 جمعے اس پر لگاؤں، ایک جمعہ کانوں پہ، ایک آنکھوں پہ، پھر دل کی بات، کیونکہ یہ دل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دل انسانی جسم میں بادشاہ ہے، باقی سارا جسم اس کے تابع ہے۔ تو اس دل پر توجہ دینی چاہیے، اس کو سیدھا کرنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ اگر صاف نہ ہو تو جسم درست رہ سکتا نہیں۔ تو جسم پر دل کی حکومت ہے، دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہونی چاہیے۔ جب ان کی حکومت ہو جائے تو پھر بندہ غوث اعظم بن جاتا ہے، پھر امام اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ شان آ جاتی ہے جس کے لیے ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس حوالے سے ایک بات اور کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نعمتوں کا اصل شکر یہ ہے کہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ اصل شکر ہے کہ ہمیں جس چیز کے لیے ملی ہم وہی کریں، جس کو منع کیا گیا وہ نہ کریں۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری آنکھ برا نہ دیکھے، کان برا نہ سنے، اور دل میں کسی برے کے لیے کوئی جگہ، اونچی کہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا نہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج ہم غیروں کو کہتے ہیں ہم ان کے فین ہیں، اور جی مجھے وہ فلانا بہت پسند ہے، تو وہ کافر ہو، بے ایمان ہو، برا ہو، بدعقیدہ ہو، اور ہم کہیں ہمیں بہت پسند ہے، تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ دل کیا ہے یہ اللہ والوں سے پوچھیں، بلکہ ان کے پاس جا کے اس دل کا علاج کرائیں تاکہ یہ دل صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف
اٹھنا ہے۔ دنیا میں ایک جگہ پر آبادی نہیں ہے، پھیلا دی ہے اللہ نے۔ مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، قریہ میں لوگوں کو پھیلا دیا، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی بھی عطا کی ہے، روزی بھی بخشی ہے۔ یا اس طرح کہیے کہ ایک آدمی سے اس کی نسل بڑھائی اور پھر پھیلا دی۔ اب ایک شخص کے 5 بچے ہوں، 7 ہوں، 10 ہوں، شروع میں 7 ہیں، پھر ان کو پھیلا دیا، اس شہر میں، کوئی اس شہر میں، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس علاقے میں۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی انسان کی اصلی جگہ زمین ہے۔ اصلی جگہ زمین ہے۔ اگرچہ بعض حضرات عارضی طور پر آسمان پر ہیں، مگر اصلی جگہ، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تو فرشتوں سے مٹی منگوائی تھی کہ جاؤ زمین سے، تو اصلی جگہ کون سی ہے؟ زمین۔ مگر کچھ انبیاء کے بارے میں، جس طرح حضرت عیسیٰ کا بیان ہے یا حضرت ادریس کا بیان ہے، وہ آسمانوں پر ہیں، یا حضرت آدم جنت میں رہتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، مگر اصلی جگہ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ یہ رب تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، اسی نے نسل بڑھانے کے لیے، انسان کی نسل بڑھانے کے لیے زمین پر اسے پھیلا دیا، اور اللہ ہی کی طرف سب نے اٹھنا ہے۔ قیامت میں سب جمع کر دیے جائیں گے، کسی کی ذرا سی معمولی سی بھی بوٹی، ایک بال بھی کہیں ہے، وہ اس کو دوبارہ مل جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے جسم گل جاتے ہیں، بعضوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں کچھ، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب گیا، قیامت کے دن اللہ پھر جمع کر دے گا، سالم، پورے کا پورا۔ تو جب پتہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ عجیب، جب معلوم ہے